اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ الذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن سے بہت سے لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں، ایک صحت ہے اور دوسری فراغت ہے۔ ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر ہم دیکھیں کہ یہ کتنی عظیم نعمتیں ہیں، اور اس عظیم نعمت کی قدر ہمیں اس وقت آتی ہے کہ جب ہم ان نعمتوں کو کھو چکے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، یقیناً وہ شخص جو بیمار ہے وہ جانتا ہے کہ صحت کتنی بڑی دولت ہے، اور یقیناً جو اب عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، جنہوں نے عمر گزار لی، انہیں وقت کی قدر کا اندازہ ہے کہ میری زندگی کے وہ ایام جو لڑکپن میں تھے، جو جوانی میں تھے، اور پھر اس کے بعد وہ ایام کیسی تیزی سے گزر گئے اور میں نے ان اوقات کی قدر نہ کی۔ تو فرمایا، اللہ والے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص انتہائی خوش نصیب ہے کہ جو ان دو نعمتوں کی قدر کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ سبحان اللہ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں۔ بھائی وقت ہے، ابھی آج نہیں تو کل کر لیں گے، کل نہیں تو پرسوں کر لیں گے، پرسوں نہیں۔ جس نے کل کہا اس کی زندگی میں کبھی کل نہیں آیا۔ جس نے آج سے ہی اچھے کام کرنا شروع کر دیے تو سبحان اللہ، اس کا آج ہی کل کو بدل دیتا ہے، آنے والے کل کو بدل دیتا ہے۔ اور جو اپنی صحت کو یعنی کہ بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانتا ہے تو سبحان اللہ پھر اللہ تبارک و تعالی اسے بیماریوں سے بھی محفوظ فرماتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو اسی وقت ہمیں صحت کی قدر آتی ہے۔ ناظرین کرام، ایک آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے ناظرین کرام الرجی اور خارش، ایگزیما، یہ تمام جلدی امراض کہلاتے ہیں۔ یہ تمام جلدی امراض UK، یورپ کے اندر بہت زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں سے لے کر جوانوں تک، جوانوں سے لے کر بوڑھوں تک، اور عمر رسیدہ جتنے افراد ہیں ان میں بھی یہ خارش کا مرض، ایگزیما کا مرض اور یہ اسکن کی جو پرابلم ہے، جلدی امراض، یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، ظاہری بات ہے، باہر سردی کا موسم ہے، ہیٹنگ کا استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا پانی کا کم استعمال کرتے ہیں، اور جلدی جتنی بیماریاں ہوا کرتی ہیں وہ تمام کے تمام پانی کی کمی کی وجہ سے بھی اور جگر کی خرابی کی وجہ سے یہ جلدی بیماریاں ہوا کرتی ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، جلدی بیماریوں کا علاج ڈاکٹرز جو کرتے ہیں، جو آج کے ایلوپیتھک اور آج کے جو جدید یعنی کہ طریقہ علاج ہے جسے ایلوپیتھک کہتے ہیں، اس میں یہاں تک کہ وہ ڈاکٹرز بھی بہت زیادہ آپ کو ٹیوب بھی لکھ کے دیتے ہیں، مرہم بھی لکھ کے دیتے ہیں، وہ لگا کر بھی، لوشن بھی لگا کر، تو لوگ یہاں تک کہ فیڈ اپ ہو چکے ہیں کہ اب کریں تو کیا کریں بھائی۔ تو سبحان اللہ، پیارے کریم آقا علیہ السلام کا جو طریقہ علاج ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ ایسی غذائیں، ایسی چیزیں استعمال کریں گے جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ یہ خارش کا مرض، الرجی کا مرض، اور یہاں تک کہ
یہ جو ایگزیما کا مرض ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین کرام، ایک تو یہ ہے کہ خارش کا ہونا، ایک یہ ہے کہ اب بہت سی قسم کی اسکن پرابلمز ہیں۔ آئیے میں آپ کو ٹی وی اسکرین پر کچھ تصاویر دکھاتا ہوں جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آج یو کے یورپ میں بھی یہ بیماریاں عام ہیں۔ جی ناظرین کرام، اس وقت آپ یقیناً ٹی وی اسکرین پر تصاویر دیکھ رہے ہیں، اور اس میں یقیناً آپ کو وہ تمام پکچرز میں انشاءاللہ ابھی آپ کو میں وہ دکھاتا ہوں، اور انشاءاللہ کنٹرول روم کی ٹیم ہماری وہ دکھا رہی ہے۔ ابھی آپ ذرا دیکھیں، اس وقت یہ تمام کے تمام، جب آپ کا ایمیونیم سسٹم کمزور ہوتا ہے، قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے، تو بیکٹیریا حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ خارش، دیکھیں ایگزیما ہو جاتا ہے، اور خون کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، فاسد مادے جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اب خون جو ہے وہ جسم کے اندر اس کا دورانیہ وہ ٹھیک طرح کام نہیں کرتا، اور جسم میں اس طرح کی جو ہے وہ داغ بھی سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ خارش جو ہے اکثر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ جس کو خارش ایک دفعہ ہو جائے تو یہ ایک بڑا مشہور مقولہ بھی ہے، تو وہ خارش کرتا ہی رہتا ہے، تو پھر بیچارہ یہاں تک کہ پھر زخم ہو جاتے ہیں، زخموں کے بعد پھر اس میں جلن رہتی ہے، اور اگر ظاہری اعضاء پر ہو تو انسان کو خود بھی تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ دیکھنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ جس کو بیچارے کو اسکن پرابلم ہو جائے، اللہ کی پناہ کہ وہ بیچارہ پھر کتنا مشکل سے اب ظاہری چہرے پر ہو جائیں تو پھر بھی کتنی پرابلم ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ چہرہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے چہرے پر دانے ہو جائیں، چہرے پر اس قسم کے جلد پر جو ہے یہ دیکھیں جلد پر جو ہے اس قسم کے بھی اثرات سامنے آ جاتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ لوشن لگاتے ہیں، یہاں تک کہ مرہمیں لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جو ہے یہ مرض جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ لیکن انشاءاللہ ناظرین کرام، آج میں آپ کو بتلاؤں گا کہ انشاءاللہ یہ مرض کیسے انشاءاللہ آپ اس سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ اب یہ یقیناً ناظرین کرام، یہ تمام یہ دیکھیں اب موسم کی وجہ سے بھی یہ جو ہے جلدی یعنی کہ الرجی ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے خاص طور پر ایسی غذاؤں کے استعمال سے بھی خارش ہو جاتی ہے جو گرم ہوتی ہیں، جو جب جگر کی خرابی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے گرم اشیاء کا استعمال کرنے سے بھی جگر میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے یہ دیکھیں اسکن پر جو ہے اس قسم کے ریڈ نشان بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، گلے پر، گردن پر، اور خاص طور پر ہاتھوں پر، پاؤں پر، یہ جسم کے مخفی اعضاء پر بھی خارش جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ خاص طور پر خواتین بھی اگر جو اپنے میک اپ کا کوئی میک اپ وغیرہ کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی غلط کوئی قسم کی کوئی چیز استعمال کی ہے تو اس کی وجہ سے بھی۔ اب یہ دیکھیں ناظرین کرام، کتنے قسم کے ایسے جو ہیں وہ بیماریاں ہیں خاص طور پر اسکن کی، یہ سب کی سب آپ کے سامنے موجود ہیں کہ یہ سب اسکن کی جو پرابلم ہے، یہ تمام کی تمام جو ہے کتنی قسم کی بیماریاں ہیں جو تمام کی تمام جو ہیں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں۔ خاص طور پر ڈسٹ الرجی بھی ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ اور بہت کسی قسم کی الرجیز ہیں، وہ انشاءاللہ ناظرین کرام آج کے پروگرام میں ذکر کروں گا کہ یہ ان تمام بیماریوں سے آپ کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جی اب ناظرین کرام، ان بیماریوں کو آپ نے دیکھا، ایک صرف اور صرف آپ کو ایک تصویری خاکہ آپ کو ذہن میں اس لیے ڈالا کہ بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہمیں الرجی ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں ہمیں خارش ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں ایگزیما ہے یا نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ استعمال کریں، بسا اوقات سانس کی تکلیف کی وجہ سے بھی جن کو الرجی ہو جاتی ہے تو ان کو سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے سردیوں کے موسم میں، یہ بھی ایک الرجی ہے۔ گھروں کے اندر کارپیٹ وغیرہ ہے اور فریش ایئر لیتے نہیں ہیں، گھر ہمیشہ بند رہتے ہیں، بچے ہیں تو ہمیشہ ساکس پہنے رکھتے ہیں، جیکٹ پہنے رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں دستانے پہنے رکھتے ہیں، گھر کے اندر بھی ہر وقت ساکس پہننا، اپنے جسم کو تھوڑا سا آزاد بھی چھوڑا کریں، کم سے کم بھی یعنی کہ گھر میں جب آئیں تو ساکس وغیرہ اتار لیں، اور یعنی کہ اپنے ہر وقت جیکٹ پہنے رہنا، یہ تمام ایسی چیزیں کہ جو آپ کے جسم کو ہوا لگنی چاہیے، تھوڑی سی فریش ایئر لگنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جو ہے ٹی شرٹ پہن جو ہے نا باہر بیٹھ جائیں گارڈن میں اور کہیں کہ قاری صاحب نے کہا تھا کہ وہ جو ہے آپ اس سے فریش ایئر لیں، تو بھائی اس سے آپ بیمار ہو جائیں گے۔ یہاں کا موسم سرد ہے، لیکن فریش ایئر کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں کھول لیں، ظاہری بات ہے یہ کھڑکی ونڈو کھول دیں اور ہیٹنگ چل رہی ہے گھر کے اندر، تھوڑی سی آپ جو ہے فریش ایئر لیں گھر کے اندر، خود بخود آپ کو یعنی کہ سردی گرمی تو نہیں ہوگی لیکن موسم جو ہے تھوڑا سا معتدل ہو جائے گا۔ اور خاص طور پر ہر وقت ہیٹنگ کا استعمال اور ونڈو کو ہر وقت بند رکھنا، یہ بہت سی بیماریوں کو جنم دیتا ہے، یہاں تک کہ الرجی کا مرض، خارش کا مرض، یہ بہت زیادہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر اس میں اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے
اس میں اپنی غذاؤں کے استعمال کے اندر بالکل بے احتیاطی کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ اپنی صحت کی قدر کریں. اب دیکھیے میری اور آپ کی جلد بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, ہمیں کوئی ایگزیما نہیں ہے, کوئی خارش نہیں ہے, اب ہمیں کیسے قدر کرنی ہے اس کی؟ اپنی غذاؤں کے اندر توازن برقرار رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے. اب دیکھیں جیسے سردی آ گئی ہیں, سردیوں کے اندر ہمارے ہاں پانی کا استعمال بہت کم کر رہے ہیں. اب جب پانی کا استعمال کم کریں گے تو اس کی وجہ سے گردے کی بیماریاں ہوں گی, اور گردے کی بیماریوں کی وجہ سے بھی آپ کو الرجی اور خارش اور ایگزیما اور یہ اس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. یاد رکھیے وہ لوگ جو گردوں کے امراض کا شکار ہیں ان کو جلدی امراض بھی ہو جاتے ہیں اکثر, اور یہ دیکھا گیا ہے. لیکن اگر ہم پانی کا استعمال اپنا خاص طور پر جن کی جلد ٹھیک ہے, اسکن کی کوئی پرابلم نہیں ہے, تو اب ان کو چاہیے کہ دن میں پانی کا استعمال زیادہ رکھیں. لیکن پانی جو ہے ٹھنڈا پانی بالکل بھی استعمال نہ کریں, نیم گرم پانی ہمیشہ استعمال کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کافی وغیرہ زیادہ استعمال نہ کریں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے دن میں آپ قہوہ جو ہے وہ میں نے بتلایا تھا, اگر نارمل ہر بندہ ہر گھر کے اندر جو ہے وہ منٹ کا اور سونف کا اور اس کے ساتھ گرین ٹی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈال دیں, اور اس کا قہوہ بنا کر دن میں ہر گھر میں جو ہے نا 3 سے 4 مرتبہ پئیں. کیونکہ اس ملک کے اندر جب آپ کی باہر کا موسم سرد ہے, اندر بھی آپ رہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے اب جب اندر باہر جاتے ہیں تو گرم اور ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے بھی اسکن ریڈ ہو جاتی ہے, اسکن میں پرابلم سامنے آ جاتی ہیں. اب ان تمام کے تمام وجوہات جو سامنے آ رہی ہیں ان سے کیسے بچا جائے؟ تو ناظرین کرام بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اب آئیے ناظرین کرام میں آپ کو جلدی سے اپنے اگلے سیگمنٹ جو ہمارا یعنی کہ جس میں ہم علاج بتلایا کرتے ہیں اس کی جانب لے کے چلوں. یہ صرف اور صرف میں نے ایک تنقیدی جائزہ بھی لیا اور ایک سامنے آپ کے ایک پکچر رکھی کہ آج کے دور کے اندر ایسے امراض ہو رہے ہیں, UK یورپ میں ایسے امراض ہیں, لیکن ان امراض سے کیسے بچا جائے گا انشاءاللہ آج میں اس کا علاج بھی آپ کو بتلاؤں گا. بہت آسان ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اگر ان غذاؤں کو استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کی یہ الرجی اور آپ کی یہ ایگزیما, آپ کی یہ خارش انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گی. لیکن اس میں جو ہے ہم نے کچھ ٹائم لینا ہے. دیکھیے ناظرین کرام اب اسکرین پر آپ کو یہ کوکونٹ آئل یعنی کہ کھوپرے کا تیل اور کھوپرا نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام یہ دیکھیں کوکونٹ ہے, یہ کھوپرا ہے, اس کا اوریجنل تیل جو ہے کوکونٹ آئل جو ہے یہ اوریجنل لے لیں. اسی طریقے سے یہ منٹ والا پانی ہے اور لیمبو کا پانی ہے, اس کا یہ استعمال کریں. اسی طرح اس کے علاوہ جو ہے جب بہت زیادہ خارش ہو جائے تو آئس مساج یعنی کہ برف کے ٹکڑے لے کر جو ہے جس حصے میں بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے تو وہاں پر برف کے ٹکڑوں سے جو ہے مساج کریں, تو پھر ظاہری بات ہے خارش جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اسی طریقے سے ادرک کا استعمال بھی بہت زیادہ مفید ہے, خاص طور پر خون کے دورانی کو درست کرنے کے لیے. اکثر لوگوں کے جو خون میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے, خون کی خرابی کو درست کرنے کے لیے یہ انتہائی مفید ہے ادرک. اسی طریقے سے یہ دیکھیں برف کے ٹکڑے جب بہت زیادہ خارش ہو جاتی ہے تو انسان خارش کرتا ہی رہتا ہے, خارش کرتے ہی رہتے ہیں. تو اگر اس جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے یہ آئس مساج کریں تو آپ کی خارش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. دوسرا یہ ٹرمرک پاؤڈر جسے ہلدی کہتے ہیں, یہ انتہائی مفید ہے خاص طور پر جلدی امراض کے لیے. یہ اطباء کے ہمارے ہاں نزدیک حکمت میں یہ جو ہے اینٹی بائیوٹک کہلاتی ہے. یہ بہت زبردست چیز ہے, اللہ نے اس کے اندر یہ زمین کے اندر جو یہ رکھی ہے یہ بڑی اس کے اندر طاقت ہے اور بڑی ہی مفید ہے یہ, سبحان اللہ. تو یہ پانی کا استعمال دیکھیں, ہم پانی کا استعمال جو ہے وہ بالکل بھی یقین جانے کئی لوگ ہیں جن سے پوچھا گیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ صرف اور صرف روزانہ کا 1 گلاس پانی پیتے ہیں. اور یہ اسی طریقے سے آپ کا سیب کا سرکہ ہے, ایپل سائڈر ونیگر, یہ جو ہے انتہائی مفید ہے. اس کا استعمال بھی آپ کریں, اور اس کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ میں انشاءاللہ آج آپ کو بتلاؤں گا کہ آپ اس کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عرق گلاب ہے, عرق گلاب بھی جو ہے آپ اس کو بھی استعمال کریں, اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی میں آج آپ کو بتلاؤں گا کہ جب بہت زیادہ خارش ہو تو اس جگہ پر بھی آپ عرق گلاب کو لگائیں. اور یہ عرق گلاب کو لگانے سے, اور خاص طور پر دودھ جو ہے یہ ہلدی والا دودھ, یہ جو ہے یہ بھی انتہائی مفید ہے. ہلدی والا دودھ جو ہے اسے استعمال کریں, لیکن یہ کب استعمال کرنا ہے انشاءاللہ یہ بھی میں آج آپ کو بتلاؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ عرق گلاب ہے, جہاں یہ عرق گلاب کو میں نے 2 طرح کا دکھایا. ایک تو یہ کہ آپ عرق گلاب خود بھی گھر میں بنا سکتے ہیں, ایک یہ ہے کہ سیب کا جوس بھی آپ پی سکتے ہیں, دوسرا ایپل کا سرکہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ کیسے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آج آپ کو یہ سارے نسخے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بتلاؤں گا. اور خاص طور پر جب خارش ہو تو وہاں ٹھنڈا پانی ڈالنا یہ انتہائی مفید ہے. خاص طور پر اس ملک کے اندر ہم جو ہے گرم پانی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ظاہری بات ہے سردی ہے, سردی کے اندر جو ہے
بوائلر کو بھی کوشش کرتے ہیں آرام نہیں دینے دیتے، وہ جو ہے نا ہر وقت ٹھنڈے پانی کے استعمال کے بجائے ہم گرم پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، جس سے جسم میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور خاص طور پر بالوں کی جڑیں وہ بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ گرم پانی کا استعمال نہ کریں، کوشش یہ کریں کہ ظاہری بات ہے سردی آپ کہیں گے قاری حکیم صاحب اگر آپ کہیں گے کہ سردی میں بھی ٹھنڈا پانی استعمال کریں، یہ تو پھر ہماری جو ہے یہ جان نکلنے والی بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ استعمال کریں، لیکن جسم تھوڑا بہت گرم ہو جائے تو آپ اس کے بعد نارمل پانی کا استعمال کریں، خاص طور پر مکس پانی استعمال کریں، اور اس سے جو ہے آپ کی جلد بھی بہتر رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں پہلے زمانے کے اندر یہ جلدی بیماریاں کیوں نہیں ہوتی تھیں، خاص طور پر لوگ کڑوے تیل کا استعمال کرتے تھے، سرسوں کا تیل کا اپنے جسم پر نہانے سے پہلے بھی مساج کیا کرتے تھے، ہفتے میں 1-2 دفعہ۔ اب ہماری صدیاں گزر جاتی ہیں، کون لگاتا ہے؟ نہ تو ماؤں کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ جسم پر تیل لگائیں یا جسم کا مساج کریں۔ اب تو بیچارے بس یہ لوشن بھائی اس پر لکھتے ہیں، اس پر لکھا ہوتا ہے یہ اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، بڑی جلد کے لیے بڑا مفید ہے۔ بھائی جو نیچرل چیزیں تھیں، سادی چیزیں تھیں، اس کے اندر طاقت بھی تھی، اس کے اندر توانائی بھی تھی، اعضاء کے اندر مضبوطی بھی پیدا کرتے تھے۔ لیکن جب سے ہم یہ آج کل کی جدید دور کی جدید ماؤں نے جو ہے نا ماشاءاللہ بچوں کو ایک نئے انداز سے جو ہے پرورش، کیونکہ آج کل کا دور جو ہے میڈیا کا دور ہے، میڈیا میں جو کچھ دیکھتے ہیں، جس چیز کی پروموشن ہو رہی ہے، جس چیز کو بہت زیادہ لوگ خرید رہے ہیں، بس جا کر خریدیں گے بھائی یہ بہت زبردست کریم ہے، اس کے اندر زبردست یہ ہے، زبردست یہ ہے۔ بھائی جو نیچرل چیز ہے وہ نیچرل ہے، اس کو استعمال کریں گے تو اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ میں نیچرل کی طرف آپ کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہ ہماری فطرت انسانی کے بہت قریب ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام اب کچھ میں آج کے پروگرام میں نسخے ذکر کر رہا ہوں، نوٹ کیجئے اسے۔ خاص طور پر اکثر لوگ جو ہے انتظار میں رہتے ہیں کہ یعنی کہ قلم اور جو ہے کاغذ اپنے پاس موجود ہوتا ہے، یہ کاپی ہے یا آپ کے پاس نوٹ بک ہے، جو بھی ہے اس میں نوٹ کرنا شروع کر دیجئے۔ پہلا نسخہ ناظرین کرام، وہ لوگ جن کے جسم میں اکثر خارش رہتی ہے، اکثر ایگزیما رہتا ہے، اکثر جو ہے ان کو جسم میں الرجی رہتی ہے، اب اس کے لیے وہ بہترین ایک نسخہ ہے، وہ ہے آپ لیمبو منٹ، یہ دونوں چیزیں یعنی کہ منٹ، پودینہ اور لیمبو، یہ دونوں کا آپ یعنی کہ اس کا طریقہ کار، اس کا جوس نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ جو ہے پودینے کو تھوڑا سا ابال لیں، پودینے کو ابال لیں گے اس کا جوس نکل جائے گا۔ اسی کے اندر آپ ادرک بھی ڈال سکتے ہیں، ادرک بھی اسی کے اندر ڈال دیں۔ اب اس کو جو ہے ٹھنڈا کر لیں، اور اس کے اندر ٹھنڈے سے مراد یہ کہ نیم گرم رہ جائے گا، اس میں ایک نیمبو جو ہے آدھا نیمبو یا حسب ذائقہ جتنا آپ کو مفید ہو، تو وہ نچوڑ کے اس کاوے کو آپ دن کے اندر زیادہ زیادہ استعمال کریں۔ ایک نسخہ یہ ہو گیا۔ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ بیرونی استعمال کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بیرونی استعمال کے لیے یہ ہے کہ اب آپ کو جب زیادہ خارش ہو رہی ہے، جسم میں بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے، اب خارش جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے، تو اب اس کے لیے عرق گلاب اپنے جسم پر لگائیں جہاں جہاں آپ کو خارش ہو رہی ہے، اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کو سکون ملے گا۔ تیسرا نسخہ یہ ہے کہ اگر آپ کو خارش بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اب اس کے لیے کوکونٹ آئل یعنی کہ کھوپرے کا تیل اپنے جسم پر لگائیں، اور اس کھوپرے کے تیل کے اندر آپ میتھی دانہ اس کو گرائنڈ کر لیں، میتھی دانہ گرائنڈ کر لیں، اور میتھی دانے کے اندر کوکونٹ آئل یعنی کہ یہ جو کھوپرے کا تیل ہے اس کو مکس کر لیں، اور جہاں جہاں اس کو پتلا کر کے بنا لیں، اور اس کو اچھی طرح مکس کریں، اور مکس کرنے کے بعد اپنے جسم پر جہاں جہاں خارش ہے وہ لگائیں۔ انشاءاللہ یہ انتہائی مفید نسخہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرا نسخہ ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ یہ ایپل کا سرکہ یعنی کہ جسے ایپل سائڈر ونیگر کہتے ہیں، یہ جو ہے آپ کیا کریں، صبح کے وقت جو ہے 1 چمچ پانی میں نیم گرم پانی کے اندر، اور شام کو رات کو سوتے وقت جو ایک چمچ جو ہے پانی میں ڈال کر انشاءاللہ صبح کریں گے تو دن سکون سے گزرے گا، رات کو کریں گے تو انشاءاللہ پوری رات انشاءاللہ آپ کو خارش نہیں ہوگی۔ اکثر لوگوں کی جب بیچاروں کو خارش ہوتی ہے تو بیچارے راتوں کی نیند بھی ان کی ختم ہو جاتی ہے، چھوٹے بچے ہوں تو ماں باپ ظاہری بات ہے پریشان ہوتے ہیں کہ بچہ پوری رات جو ہے وہ کھرچ رہا ہے، اپنے آپ کو خارش کر رہا ہے بیچارہ، اب اس کی بھی نیند خراب ہے، ماں کی بھی نیند خراب ہے، اور یہاں تک کہ بچوں کی بھی گھر میں سب کی نیند خراب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک اب رات کو خاص طور پر اور دن میں یہ عمل کر لیں، یعنی پانی کے اندر نیم گرم پانی کے اندر یہ استعمال کریں، اور خاص طور پر ایپل کا استعمال زیادہ کریں۔ وہ لوگ جن کو خارش رہتی ہے، جلدی امراض رہتے ہیں، وہ ایپل کا استعمال زیادہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ایلو ویرا جیل یہ انتہائی مفید ہے۔ 3 نسخے میں نے بتلا دیے، چوتھا نسخہ نوٹ کر لیجئے۔ ایلو ویرا یہ بہت آسان سے مل جاتی ہے، جسے کورغندل بھی کہتے ہیں، اور یہ اس کی آپ جیل نکالیں، جیل جہاں جہاں آپ کے جلد میں جو ہے الرجی ہے، ایگزیما ہے،
ہے، خارش ہے، یا آپ کے جسم میں کوئی بھی ایک سامنے اثرات اس کے اسکن کے اندر پرابلم پیدا ہو رہی ہے، یہاں تک کہ خواتین کے چہرے کی خوبصورتی کے لیے بھی یہ انتہائی مفید ہے، چاہے خواتین ہو چاہے مردوں، کوئی بھی یہ لگا سکتے ہیں، ظاہری بات ہے استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ انتہائی مفید ہے۔ 4 نسخے ہو گئے، 5واں نسخہ جو ہے اب اور نوٹ کر لیجئے کہ یہ بیسن جسے کہتے ہیں، جسے چنے کا بیسن کہتے ہیں، اس بیسن کو یعنی کہ اس کو گیلا کر لیں اور گیلا کر کے اس کو دودھ کے اندر مکس کریں، دودھ کے اندر اسے مکس کریں اور جہاں جہاں آپ کو خارش ہے وہاں یہ بیسن لگائیں۔ اس کی وجہ سے بھی انشاءاللہ آپ کی یہ جو ہے خارش کا مرض جو ہے وہ کافی حد تک اس میں کنٹرول ہو جاتا ہے، اور کافی حد تک جو ہے اس میں شروع میں آپ کو آسانی آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ جو ہے عمل اس کی کرنے سے انشاءاللہ یہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دن میں کوشش کریں کہ کھیرے کا استعمال، جسے کوکمبر کہتے ہیں، اور خاص طور پر تربوز کا استعمال، ککڑی یعنی کہ خربوزے کا استعمال، یہ چیزیں خاص طور پر زیادہ استعمال کریں جو زود ہضم بھی ہیں اور پانی والی ہیں، جو آپ کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج کل جسے تانجرین، جسے فروٹر کہتے ہیں اور اورنج کہتے ہیں، اس کا استعمال کریں، یہ بھی انتہائی مفید ہے آپ کی جلد کے لیے۔ تو ناظرین کرام اور بھی بہت سے نسخے ہیں لیکن میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، لیکن ناظرین کرام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نسخے تو بہت ہیں لیکن یہ ہے استعمال کرنے کی بات ہے۔ ہمارے لوگ بہت سارے نوٹ بھی کر لیتے ہیں، اسے لکھ بھی لیتے ہیں، لیکن وہ کتابوں کے اندر ہی ہوتے ہیں، لیکن اسے استعمال کرنے میں اور اس کو کنٹینیوسلی استعمال کرنے میں ہمارے لوگ بہت زیادہ سست ہیں۔ کیونکہ میرا ایک تجربہ ہے، 10 سال تو مجھے بھی UK میں ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے اساتذہ بھی فرمایا کرتے تھے یہی باتیں کہ اب آج کے دور کے اندر بھی بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزیں بتائی جاتی ہیں، وہ بولتے ہیں یار اس سے کیا ہوتا ہے یار، جب تک جو ہے نا وہ الرجی کی گولیاں نہیں کھاتے، الرجی کے ٹیبلٹ نہیں کھاتے، اور یہاں تک کہ الرجی کے بچوں کو سیرپ نہیں پلاتے، تو اس وقت تک وہ کہتے ہیں اس سے آرام ہی نہیں آ رہا، کیونکہ ہم جلد باز لوگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں جلدی رزلٹ، اور جلدی رزلٹ جو ہے ظاہری بات ہے ایلوپیتھک کیمیکل کی جتنی اشیاء ہیں، کیمیکل میں جو ہے ظاہری بات ہے جلدی اثر ہے لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے۔ یقیناً وہ لوگ جن کو ایگزیما رہتا ہے، خارش رہتی ہے یا جسم میں الرجی رہتی ہے، تو وہ ڈاکٹر یہاں کے کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ایسی دوائیاں دیتے ہیں، اس کی وجہ سے غنودگی ہر وقت رہتی ہے، ہر وقت جو ہے وہ نیند آتی رہتی ہے، تو یقیناً پھر بہت زیادہ مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام ان تمام اشیاء کو استعمال کریں گے، کنٹینیوسلی استعمال کریں گے۔ تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یہ نوٹ کر لیجئے بات کو، کہ کوئی بھی علاج بالغذا ہے 3 مہینے سے پہلے اس کا رزلٹ سامنے نہیں آتا، لیکن الحمدللہ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ جو میں نے ان کو نسخے بتلائے ہیں انہوں نے استعمال کیے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ان کو کس طرح شفا یابی انہوں نصیب ہوئی۔ لیکن اگر آپ بھی استعمال کریں گے، کنٹینیوسلی استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز یہ تمامی امراض انشاءاللہ یہ ایک اشارے ہوا کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ بیماریاں جتنی ہیں نا، یہ ہمارے جسم میں بہت سی کمزوریوں کو ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ آپ کے جسم میں یہ فرق آ چکا ہے۔ اب آئیے ناظرین کرام پرہیز کی طرف۔ پرہیز میں خاص طور پر جن کو الرجی ہے، جن کو خارش ہے، جن کو ایگزیما ہے، اب ان کے لیے پرہیز کیا ہے؟ پرہیز انڈا، مچھلی، گرم اشیاء جتنی ہیں گرم اشیاء سے پرہیز کرنا ہے، خاص طور پر میٹ کا استعمال بھی کم کرنا ہے۔ اور یہ چکن تو نری بیماری ہے، یاد رکھیے۔ اکثر لوگ میری بات کو توجہ نہیں دیتے، اکثر لوگ میری بات پر توجہ نہیں دیتے۔ یہ جو ہے چکن ناظرین کرام ہم لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ آج کی سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں، اس کی فیڈ کو، کہ یہ چکن جو ہے ایک 40 دن میں ایک اتنی بڑی مرغی تیار ہو جاتی ہے، تو یہ کیسے اتنی بڑی مرغی تیار ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ اس کو ایسی فیڈ دی جاتی ہے جو بیچاری اپنی ٹانگوں پہ، جسم تو اس کا بڑھ جاتا ہے تو وہ اپنی ٹانگوں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی۔ یہی حال جو چکن کھانے والوں کا ہے، ان کا جسم تو بڑھ جاتا ہے لیکن اپنی ٹانگوں پہ بیچارے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو بھائی جو چکن کھانے والے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی ٹانگوں کو مضبوط کریں۔ وہ ٹانگیں جب مضبوط ہوں گی کہ جب وہ دیسی مرغے کھائیں گے، جب جو ہے وہ ایسی غذائیں استعمال کریں گے۔ لیکن اگر کھائیں گے، وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ادھر سے برگر بھی چلے گا، ادھر سے پیزا بھی چلے گا، ادھر سے چکن چپس بھی چلیں گے، اور سب کچھ چلے گا، اور پھر جو ہے وہ کہیں گے کہ ہم بیمار ہو گئے اور ہم اب بتائیں کیا کریں۔ ادھر سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب یہ دوائیاں استعمال کریں، اب یہ لیں، اب یہ استعمال کریں۔ اب کہتے ہیں کہ یار اس سے کیسے جان چھوٹے گی، اب تو پھنس گئے ہیں۔
تو اب یہ ناظرین کرام آپ یقیناً دواؤں سے بجائے آپ غذاؤں کی طرف اور دعاؤں کی طرف آئیں، اور خاص طور پر یہ دعا، اب ہم نے بریک پہ جانا ہے، بریک پہ جانے سے پہلے میں ذکر کر دوں، یہ دعا سورۃ الطارق اول آخر درود شریف کے ساتھ جن کو بھی خارش کا مرض ہے وہ 41 ٹائم صبح شام 2 ٹائم پڑھیں اور اپنے پر دم کریں، تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ، سورہ طارق کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ خارش کے مرض کو اس کا خاتمہ فرماتے ہیں۔ عزیز کرام چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی جانب، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز پھر آپ کے سوالات، پھر ان کے جوابات انشاءاللہ طب نبوی کی روشنی میں ہم دیتے ہیں۔ چلتے ہیں ناظرین کرام ایک مختصر سی بریک کی جانب۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام ویلکم بیک، اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام الحمدللہ آج میں نے جو علاج بتلایا خارش کا، الرجی کا، اس میں بہت سے امراض ایسے ہیں جو سردی کے موسم میں ہوتے ہیں۔ سردی کے موسم میں خارش زیادہ ہو جاتی ہے جسم میں، کیونکہ ہر وقت جو ہے جسم کو پیک رکھتے ہیں، ہر وقت بند رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے جسم کو ہوا نہیں لگتی اور جسم میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، ہیٹنگ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ سب میں بات کر چکا۔ لیکن اس کے ساتھ جو غذائیں میں نے بتلائی ہیں ان غذاؤں کو استعمال کریں، اور وقتی افاقے کے لیے میں نے بھی وہ بتلائے ہیں، خاص طور پر آئس مساج کریں، اس کے ساتھ ساتھ عرق گلاب کا استعمال کریں، تو اس سے کیا ہے وقتی طور پر افاقہ ہوتا ہے۔ یقین جانیے کہ میں نے بیچاروں جن لوگوں کو دیکھا ہے ایگزیما کا مرض ہو جاتا ہے، خارش کا مرض ہو جاتا ہے، تو وہ بیچارے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ یقین جانیے کہ میں آپ کو کیا بتلاؤں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس خارش کے مرض سے جان چھڑا دیں کسی طریقے سے۔ تو ناظرین کرام وہ بیچارے اس کے لیے لوشن استعمال کرتے ہیں، کریمیں استعمال کرتے ہیں، نہ جانے بیچارے کیا کیا استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود انہیں شفا نہیں ہوتی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی غذا کا استعمال بہتر کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ جو بیرونی استعمال کے لیے میں نے چیزیں بتلائی ہیں اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ شفا یابی ضرور ہوگی۔ آئیے ناظرین کرام چلتے ہیں کالز کی جانب، اور وقت ہوا آپ کی کالز کا، اور آپ حضرات اس تمنا اور آرزو میں رہتے ہیں کہ جلدی جلدی ہمیں شامل کیا جائے۔ چلتے ہیں ابھی آپ کے کالز کی جانب۔ جی فرسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم صاحب کیسے جی؟ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے الحمدللہ۔ کون اور کہاں سے؟ میں جی محمد افضل مانچسٹر سے بول رہا ہوں۔ جی محمد افضل صاحب مانچسٹر سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ حکیم صاحب عرض یہ ہے کہ ہم جتنی بھی یہاں پہ دوائیاں انگلش کھاتے ہیں جی سب کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، تو سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا نسخہ ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جی، اگر تو اس کے ساتھ بہترین چیز ہے دودھ کا استعمال۔ ہمارے پرانے اب اس وقت کے اندر تو آپ کو دیکھا ہوگا دن کے اندر وہ لسی کا استعمال کرتے تھے، پودینے کی چٹنی کا استعمال کرتے تھے، ہلدی کا استعمال کرتے تھے، تو آج کل جو ہے ہلدی والا دودھ اس کا استعمال بہت کم ہو گیا۔ سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے دودھ کا استعمال، اب جن کو کولیسٹرول ہے تو اب ظاہری بات ہے وہ تو گرین ٹپ والا ایسا جس سے کریم جو ہے ختم کی ہوئی ہے وہ استعمال کریں، تو یہ سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے بہت مفید ہے۔ دن میں کھانے کے ساتھ دہی کا استعمال کریں۔ ٹھیک ہے۔ باقی یہ جو مرغے کی بات ہے، ہاں جی 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 فرمائیے۔ یہ جو مرغا ہے، مرغے کی اصل میں تو نہیں کھاتا بالکل ہی۔ صحیح ہے۔ تو جیسے آپ بیان کر رہے تھے کہ ان کی خوراک جو ہے ان کو بہت ناقص قسم کی خوراک ہوتی ہے، اور ساتھ میں اصل میں حقیقت کیا ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، یہ کیمیکل سے یا یہ کہہ لیں کہ بھائی سائنس کے طریقے سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ کال کرنے کا، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدارین۔ نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ حکیم صاحب سے میں نے پوچھنا تھا کہ وعلیکم السلام۔ میری بہن ٹی وی سے نہ سنیں، ٹیلی فون لائن سے سنیں، اور نام کیا ہے، کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی میرا نام غزالہ شاہین ہے اور میں بریڈ فورٹ سے بات کر رہی ہوں۔ جی غزالہ شاہین بہن فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے حکیم صاحب، وہ میرے ہسبینڈ کو اسکمانی ہے اور ڈرائی سکن اتنی زیادہ ہے، 7-8 سال ہو گئے ہیں بھائی۔ اچھا بہت اچھا ہو گیا ہے بھائی۔ اچھا، سانس کے مرض کے لیے کیا لیتے ہیں؟ وہ انہیلر رہتے ہیں؟ جی، اور وہ اب انجیکشن دیتے ہیں، وہ جیسے ہی اب انہوں نے چھوڑے ہیں نا تو پھر ایک دم اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بہت زیادہ ہو گئی ہے بھائی۔ اچھا یہ بتائیے کہ ان کی عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر ہوگی 40 سال کے قریب ہی۔ آپ کیا سمجھ رہے؟ اچھا 40 سال، ٹھیک ہے۔ اچھا ان کے وزن کتنا ہے؟ وزن ہوگا تقریباً جی 12۔
12 اسٹون. اچھا یہ بتائیے کہ 12 اسٹون. اچھا یہ بتائیے میری بہن، ان کو شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول ایسی کوئی بیماری ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے بیماری. کوئی بھی بیماری نہیں ہے. آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے حکیم صاحب؟ الحمدللہ. کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں علی بات کر رہا ہوں لندن سے. علی بھائی فرمائیے. اچھا میں نے یہ پوچھنا ہے، مجھے ہے تھائرائڈ نا. اچھا تھائرائڈ کے لیے کچھ ایسا بتائیں، کچھ تھائرائڈ کے لیے ہو. اور پتہ میرا وزن بہت زیادہ کم ہوتا جا رہا ہے، بہت کمزور بھی ہو گیا، کمزوری بہت محسوس ہو رہی ہے، اور آرتھرائٹس بھی ہو گیا، اور جسم میں ہر ٹائم درد رہتی ہے بہت زیادہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ یہ 42. 42. یہ بتائیے وزن کتنا ہے؟ پہلے 66 تھا، اب تقریباً 60 ہو گیا. شادی شدہ ہیں آپ؟ جی نہیں. ٹھیک ہے، میں ذکر کرتا ہوں. آرتھرائٹس کب ڈائگنوز ہوا ہے؟ اس کو تقریباً کافی 5-6 سال ہو گئے ہیں، بلکہ زیادہ ہی ہو گئے. اور تھکاوٹ، سستی ہر ٹائم رہتی ہے، بیک میں درد رہتی ہے، جوڑوں میں بھی درد بہت زیادہ رہتا ہے. ایک دفعہ اگر کہیں بیٹھ گیا تو ٹھیک ہے، پھر جب اٹھو تو پھر ویسے وہ محسوس ہو. تو خاص طور پہ صبح کے ٹائم تو بہت زیادہ. شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں شوگر نہیں ہے. ویسے پہلے انہوں نے بولا تھا کہ بارڈر لائن پہ ہے، تھوڑا سا وہ کنٹرول کریں. اور اس کا کولیسٹرول کا بھی بولا تھا کہ بھی وہ بھی بارڈر لائن پر ہے، اس کا بھی تھوڑا سا کنٹرول کریں. تو آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں شاہین بول رہی ہوں لندن سے. جی بہن شاہین فرمائیے. میرے بھائی جان 2 سوال تھے. ایک تو آپ یہ جو میتھی دانہ بتاتی ہیں، جی جی جی، یہ بلڈ پریشر اور شوگر وغیرہ کے لیے تو یہ ہاٹ پتہ ہے اس کا جو اثر ہوتا ہے کہ کھا سکتے ہیں، کچھ افیکٹ نہیں ہوتا؟ جی بلڈ پریشر اور شوگر کے لیے اس سے جو ہے نا رات کو اس کو پانی کے ساتھ استعمال کریں. اوکے. اور دوسرا جو بالوں کے بال سر کے جو بہت گرتے ہیں، یہ شوگر کی وجہ سے اس کا کوئی علاج بتا سکتے ہیں پلیز؟ میں ذکر کرتا ہوں. بال آپ کے شوگر کی وجہ سے گر رہے ہیں. شوگر آپ کے وزن، آپ کی عمر کتنی ہے؟ سوری آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی آپ لائن پر ہی ہیں. جی سوری آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون اور کہاں سے؟ لاسٹ ویک میں نے آپ سے بات کی تھی مسز شیخ، آپ کو شاید یاد ہو، آپ کے تو بہت سارے ہیں. پتہ نہیں چلتا. سچی بات یہ ہے کہ اچھا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مجھے آسٹروآرتھرائٹس ہیں، تو آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ میں وہ کیا لوں. تو میں وہ بھی بنائی تھی جو آپ نے طاقت کے نسخے صبح کے وقت لینے کے لیے کہے تھے. میں نے بادام، اخروٹ اور وہ منقع ملا کے وہ بھی بنا کے رکھ دیا ہے، لے رہی ہوں، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ میری ٹانگوں میں بالکل طاقت نہیں. لیکن میں وہ کٹ گئی تھی لائن. میں ڈائبیٹک بھی ہوں اور مجھے 2 اسٹروک بھی ہو چکے ہیں، اور میں ہارٹ کی پیشنٹ بھی ہوں، یہ بھی بتایا تھا آپ کو. اچھا تو اب بات یہ ہے کہ 2 اسٹروک کا آپ نے شاید پچھلی دفعہ نہیں بتایا. اسٹروک کا تو نہیں بتایا آپ نے؟ نہیں بتایا نہیں تھا، یہی تو بتا رہی ہوں نا کہ وہ لائن کٹ گئی تھی. اچھا اچھا اچھا. جی تو وہ یہ ہے کہ میں پہلے آپ کے پروگرام جب دیکھتی تھی تو میں نے کیا تھا کہ گرم پانی میں رات کو میتھی دانہ گیلا کر کے رکھتی تھی، صبح پانی پی لیتی تھی. اب جب لاسٹ ویک میں نے آپ سے آسٹروآرتھرائٹس کے لیے کہا تو آپ نے مجھے کہا کہ آپ اس کو جو ہے میتھی دانے کی میں بات ہی نہ کر سکے. کیا ابھی بھی میں رات کو وہ لیتی رہوں؟ آپ نے مجھے اگر آپ کو اسٹروک بھی ہوا ہے اور ساری ایسی صورتحال ہے تو اب آپ کو شوگر ہے نا؟ شوگر بھی ہے. آپ رات کو میتھی دانے کو پھکی لیں گی اس کی. اچھا تو رات کو میں گرم پانی کے ساتھ لوں؟ گرم پانی کے ساتھ اسے لیں گی. اچھا تو دوسرا میرا بھائی آج بند نہ کریے، میری پہلے بات ہو جائے. آج اصل میں لائن پہ کالر اتنے ہوتے ہیں، میں تو بالکل ڈراپ نہیں کرتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ میں عمرے پہ جانے کے لیے سوچ رہی ہوں، تو اگر میں چلی گئی تو بہت مجھے آپ کو دعائیں دوں گی. اللہ سلامت. تو وہ یہ ہے کہ میرا اب جو ہے نا، ایک تو وہ بتایا نا کہ مجھے ڈائبیٹک بھی ہوں، اسٹروک بھی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ میری بالکل ٹانگوں میں جان نہیں ہے. تو میں نے وہ پریسکرپشن آپ کا جو دیکھا تھا وہ میں لکھتی ہوں اور ٹیپ بھی کرتی ہوں، تو وہ میں آپ کے بنا کے تو ساتھ لیتی. میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ رات کو مجھے منہ سے انڈائجسٹ فوڈ نکلتا ہے، تو میں وہ جو طاقت والی آپ نے دوائی پریسکرپشن بتائی تھی وہ میں رات کو لینے کی بجائے میں 10 o'clock دن کو لے لیا کروں. بالکل دن میں لے لیں، آپ دن میں لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ جو وہ نسخہ ہے نا وہ استعمال کریں گے اخروٹ اور بادام کو، لیکن آپ کو گیلا نہیں کرنا ہے وہ نسخہ.
अच्छा, मैं तो गीला कर नहीं, दिया अब वो नुस्खा अभी बच्चों को खिला दें, बेटी को दे दें तोहफे में। ठीक है, तो मैं क्या करूं फिर? आप उसको ग्राइंड कर लें, बादाम को भी, अखरोट को भी, और उसमें मुनक्का शामिल ना करें आप। अच्छा, मुनक्का ना शामिल करूं? मुनक्का शामिल करें, उसमें मेथी दाना शामिल कर लें आप। मेथी दाना उसी में शामिल उसी में शामिल कर लें। तो फिर क्या 10 बजे दिन के लिया करूं? बिल्कुल दिन में 10 बजे ले लें आप। तो उसमें थोड़ा सा शहद मिला दूं? नहीं, शहद ना मिलाए ना, आपको शुगर है। नहीं, मेरी शुगर कंट्रोल में है। फिर आप एक दिन ले सकती हैं, लेकिन कंटिन्यूसली आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो कंटिन्यूसली फिर आपको हर वीक में 2 से 4 मरतबा, 5 मरतबा आप लेंगी तो इससे आपकी शुगर फिर बढ़ जाएगी। अच्छा, तो फिर यही सिर्फ ये ताकत वाला नुस्खा यूज करूं? सिर्फ बादाम, अखरोट और मेथी दाना। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मेरे 3 सवाल हैं। मेरी बहन कहाँ से कॉल कर रही है, क्या नाम है? मिसेस शाह बात कर रही हूँ, मैं लंदन से बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन मिसेस शाह, फरमाइए। माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं जल्दी आप सवाल करूंगी, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। बहुत शुक्रिया। पहला सवाल तो ये कि एलर्जी के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, मेरे जो है जैसे ये मौसम चेंज हुआ है तो सुबह में और फिर सुबह के बाद शाम तक जो है वो इस तरह से रहता है, आंखों के अंदर जो है पानी बहुत ज़्यादा आता है और फिर खारिश होती है और बिल्कुल ऐसा सर जो है ना फिर झाएं झाएं करने लग जाता है कि समझ में नहीं आता किसी काम नहीं किया जाता। एक तो मुझे इसके बारे में बताइएगा। मैं हालांकि बूट से ड्रॉप्स लेकर आई हूँ इची और वाटरी आइस के, वो मैं डाल रही हूँ लेकिन कोई इतना फायदा नहीं है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि पैर, मेरा जो लेफ्ट पैर है उसमें जो बिल्कुल आखिरी वाली उंगली होती है तो वो 2 उंगलियों के बीच के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो सफेदी सी हो गई है और बहुत खारिश होती है। मतलब ये आप समझे कि मुझे 6-6.5 साल से जो है ना ये है, और वो मेरा सिर्फ उल्टा पैर ही जो है ना बिल्कुल ड्राई रहता है, इतना कि मतलब अगर मैं जैसे कि किसी को अगर टच हो जाए तो वो कहते हैं कि भाई ये क्या कैसा पैर हो रहा है तुम्हारा। और उसकी स्किन का ब्लैक हो गई है, वाइट हुई है? नहीं, जो मैंने आपको उंगली के बीच में जो है वो तो बिल्कुल वाइट सी हो गई है, बाद वो फूल भी जाती है स्किन। जख्म भी हो गया अंदर? नहीं, जख्म नहीं है, मैंने जीपी अंदर से कच्चापन हो गया उसमें? कच्चापन नहीं कह सकते, मतलब ये बिल्कुल जो जैसे सफेदी नहीं होती है जैसे। मैं समझ गया। अच्छा ये बताइए, और तीसरा सवाल क्या है? और तीसरा ये कि मुझे प्राइवेट बात करनी है अपने। सॉरी आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है, नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? भैया मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, एक मेरा सवाल है। जी फरमाइए, कहाँ से कॉल कर रही है, क्या नाम है? मैं बर्मिंघम से कॉल रही हूँ। बर्मिंघम से, नाम क्या है? नाम खदीजा। जी बहन खदीजा फरमाइए। जो जाके मेरे घुटनों का ऑपरेशन हुआ 3 हफ्ते हो गए, तो ऑपरेशन ठीक है। मुझे ऐसा कि रात को मुझे बहुत गर्मी लगती है और पसीने में डूब जाती है, कुछ अंदर में हो जाता है, जैसे घबराहट हो जाती है, तो नींद नहीं आती बिल्कुल दिन और रात को। तो मैं आपका प्रोग्राम देखा तो बड़ी खुशी हुई। मैं अगर आप कोई इस मसले को हल करे। अच्छा ये बताइए, आपके दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ, एक घुटने का? ना, एक अभी हुआ अभी। तो उसके लिए मेडिसिन क्या ले रही हैं आप? कुछ भी नहीं, पहले गोलियां अस्पताल में खाती थी, तब भी तो वो खत्म हो गया। ना दर्द की गोली थी, तभी मैं कुछ नहीं खाती। अच्छा, पेन किलर वगैरह ले रही थी। अच्छा ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 65 होगी। 65। वजन कितना होगा? वजन 10 टन। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरी कौन बहन और कहाँ से? जी मेरा नाम सादिया है और मैं लंदन से कॉल कर रही हूँ। जी बहन सादिया लंदन से, फरमाइए। मैं आपसे 2 चीजें पूछना चाहती हूँ। जी फरमाइए। पहली मेरी अपनी वालदा के बारे में है, जो कि उनकी उम्र 79 ईयर्स है। कितनी उम्र है? 79। 79। उनका वेट कितना है? वेट उनका है अभी 49 kg। अच्छा। तो साल से तकरीबन वो डायलिसिस पे हैं, उनकी किडनी फेल हो गई हैं। अच्छा। तो उसके अलावा ये है कि सेम टाइम पे उनके जो दोनों पाँव हैं, उनके जो बड़े टोज हैं, अंगूठे हैं जो पाँव के, उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ है और उसके ऊपर मतलब जख्म टाइप बने हुए हैं, अंदर से पीप और खून निकलता है दोनों पाँव के टखनों पे? जी, जो बड़े अंगूठे हैं ना पाँव के दोनों। अच्छा। उन दोनों में मतलब ये कि ऊपर छोटे छोटे तरह से सुराख है
تو اس میں سے پیپ اور خون نکلتا ہے اور بہت تکلیف میں ہے وہ, رات کو سو بھی نہیں سکتی, چلنے میں بھی ان کے پاؤں میں بہت تکلیف ہے. تو جو نارمل ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کہا کہ جو ان کی ہڈی ہے ٹوز کی, بڑے جو ٹوز ہیں انگوٹھے ہیں ان میں انفیکشن ہے, لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے. اچھا ان کے ناخنوں میں فنگس تو نہیں ہے؟ فنگس نہیں ہے بالکل, انہوں نے MRI بھی کی ہے, سارے چیکس. اچھا شوگر ہے؟ ڈائبیٹک نہیں ہے اور بلڈ پریشر بھی نہیں ہے. اچھا کولیسٹرول تو بتایا؟ کولیسٹرول کی ٹیبلٹ لیتی ہوں. اب بلڈ پریشر بھی نہیں ہے؟ بلڈ پریشر نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. چلے الحمدللہ. اچھا یہ کتنے سال سے ان کے پاؤں میں دونوں انگوٹھوں میں یہ خون اور پیپ بہتا ہے؟ پچھلے سال سے 1 سال ہو چکا ہے. اچھا تو یہ ڈائلیسس کے بعد ہوا ہے؟ ڈائلیسس کتنا سال ہو گئے؟ ڈائلیسس کو بھی تقریباً سال ہو چکا ہے. مطلب ڈائلیسس کے بعد ہی ہوا ہے؟ اس سے پہلے مطلب تھا انہیں تھوڑا تھوڑا پاؤں میں تکلیف ہوتی تھی نا, جس طرح انگوٹھے تھوڑے سے نیلے جس طرح ہو جاتے ہیں. تو زخم بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا ابھی؟ ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہوتا ہے. یہ ہے کہ اوپر اس کے سفید کلر کا کوئی چیز سی جم جاتی ہے, تو یہ ہے کہ انگوٹھے اور زیادہ سوج جاتے ہیں تو پھر اور تکلیف ہوتی ہے. ابھی آپ آج پروگرام دیکھیں, میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں, ٹھیک ہے؟ میں سمجھ گیا بات کو. بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام حکیم صاحب. جی کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جوز بڑی سے. میرا نام مریم ہے. مریم بہن. ہاں ڈاکٹر صاحب مجھے تھا نہیں, میرا بلڈ میں پروٹین زیادہ ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا آپ بتائیں. بلڈ میں کیا ہے؟ پروٹین. بلڈ میں کیا ہوا ہے آپ کے؟ پروٹین آیا. اچھا اچھا. عمر کتنی ہے آپ کی؟ میں 67. 67. ہاں. وزن کتنا ہے؟ وزن میرا 12 اسٹون ہے. اچھا آپ کیا ٹیبلٹ وغیرہ لیتی ہیں, کیا میڈیسن لے رہی ہیں؟ میڈیسن مجھے ڈاکٹر بولتا ہے کہ میڈیسن کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں لینا ہے. آپ نے اپنے کڈنی کے ٹیسٹ وغیرہ کرائیں؟ ٹیسٹ ہم نے 1 سال سے کراتی ہوں. بلڈ لیتے ہیں, بولتے ہیں کہ وہ یہی کا آیا تھا اپنا انجیکشن کا پہلو بہت اپنے پہلو کہہ رہا میں. اور مجھے ابھی تھا نہیں اسکین بھی لیا تھا, اسکین بھی لیا, بون مارو ہی لیا تھا. بون مارو ملا نہیں تو اس کے لیے اسکین لیا, یہ بولتا ہے کہ زیادہ ہے. اچھا یہ پروٹین جو ہے وہ آپ کو پیشاب کے ذریعے سے محسوس ہوتا ہے؟ نہیں کچھ نہیں, میں کھاتی ہوں, سوتی ہوں, میں چلتی ہوں, کچھ نہیں ہوتا ہے. تو آپ کو جسم میں تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں. پر میرا بلڈ لیا نہیں, بلڈ میں اس نے تو انہوں نے صرف پروٹین بتایا. میں آپ کو انشاءاللہ بتلاتا ہوں کیا استعمال کریں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب جی ماشاءاللہ, کون اور کہاں سے؟ میرا نام اسرار ہے, میں ریڈ بل سے بول رہا ہوں, ایسیکس سے. جی ماشاءاللہ اسرار بھائی ایفیکس سے, فرمائیے. جی عرض یہ ہے کہ مجھے پھر ہاتھ جو ہے وہ کانپتے, تو مجھے کھانے پینے میں اور لکھنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 80 سال ہے. اچھا 80 سال ہے. اب یہ تو عمر کے تقاضے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. آپ کے آبا و اجداد میں یہ موروثی تو نہیں ہے شیک کا ہونا؟ مجھے یاد نہیں, بھائیوں میں تو نہیں ہے. والد صاحب, والدہ صاحبہ؟ نہیں مجھے تو یاد نہیں ان کا. تو بہرحال لے کے ایک تو عمر کی تقاضے کی کمزوری کے. اچھا یہ بتائیے وزن کتنا ہے؟ وزن ہے 57 کلومیٹر. اچھا 57 کلو, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ شوگر ہے آپ کو؟ نہیں. اس کے علاوہ بلڈ پریشر ہے؟ بلڈ پریشر, کولیسٹرول ہے. بلڈ پریشر, اچھا بلڈ پریشر کتنا رہتا ہے؟ پریشر انڈر کنٹرول, میڈیکیشن لیتا ہوں تو کنٹرول ہے. ٹھیک ہے, آج آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں, ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری کون بہن اور کہاں سے؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں, امبر بات کر رہا ہوں. امبر بہن فرمائیے. جی میں نے آپ سے کہنا تھا کہ مجھے نا ہرنیوں کا ہے نا, مجھے ہرنیا ہے یہ ناف کے اندر, تو مجھے نا ہرنیا کہاں ہے؟ ناف میں, یہ بیلی بٹن. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ادھر نا یہ اب ڈاکٹر جو ہے نا مجھے کہتے ہیں تمہارا وزن زیادہ ہے, تو مجھے اس کی وجہ سے بہت تکلیف ہے. ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 38. 38. اور آپ کا وزن کتنا ہے؟ میرا 88. 88 کے جی. 88 کے جی. اچھا ٹھیک ہے. جی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ ہرنیاں کب ہوئی ہیں؟ یہ ہرنیاں جب میرا بیٹا ہوا ہے, اس کو ہو گئے کوئی 3
साल। 3 साल हो गए। तो ये हर्निया अब ये हर्नी बड़ी हो रही है? जी जी, ये बड़ी हो रही है और इसकी वजह से मेरे ना स्टमक में बहुत दर्द होता है। स्टमक में आपको इसकी वजह से पेशाब की तकलीफ तो नहीं हो रही है? नहीं, पेशाब की तकलीफ। बस आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है? बहुत शुक्रिया कॉल करने। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से? बर्मिंघम से बोल रही हूँ। बर्मिंघम से। क्या नाम है? नाम तो अख्तर। जी बहन अख्तर, फरमाइए सवाल क्या है? जी जी, 2 मेरे सवाल हैं। एक तो मैं खुद अपने लिए पूछने लगी हूँ कि पहले नहीं से 2 कभी कहाँ ऐसे होता है जो खाना खाती हूँ मैं कम तिरबला सांडी से थोड़ा पाती हूँ ना। आप थोड़ा जोर से बोलेंगी तो आवाज़ मुझे अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। जी जी, मैं ये बता रही हूँ जो आप आंधी पकाते हैं ना तो तिरबला बहुत थोड़ा पाते हैं, मगर मैं सालन भी बहुत कम खाती हूँ ना। अच्छा। तो वो ऐसे होता है कि 2 अकवियाँ ऐसे होता है जो खाना खाती हूँ ना तो खा के थोड़े टाइम से बाद ऐसे पता लगना जिससे डकार आया या उल्टी, तो उसने नाल वापस चली जाती, इतनी गले में इससे पता लगना दूसरी नाली में चला गया। फिर ऐसी खांसी, फिर बात भी नहीं होती, मुंह आँखों से आंसू में निकल आते। कल भी मैं बैठी हुई हूँ तो 2 पकौड़े ले रहे तो बस उसके साथ इतनी तकलीफ हुई है कि वापस गला जला है तो दूसरी नाली में ऐसे पता लगा थ्रू हो गया। अच्छा ये बताएं कि आप खाने में रेड चिली कितना इस्तेमाल करते हैं? वो तो कम करते हैं, ज्यादा ग्रीन चिली पर्सन चिली खाते भी नहीं हो, इतनी नहीं, आदि में मिर्च नहीं इतनी लेते कोई बच्चे या मैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये कब से आपको ये खांसी खाने के बाद खांसी छिड़ जाती है? खांसी नहीं होती है, सिर्फ डकार जैसे आता ना, मुंह को पानी आता है, मुंह की तरफ पानी आता है, मुंह से पानी आता है, हमारे इस तरह पता लगना डकार आया तो उसके साथ जो ना अथरू हो जा। ठीक है, तेजाबियत है। ठीक है जी जी, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा क्या सवाल है? दूसरा क्या सवाल है, मेरे बेटे के 6 महीने हो गए, उसके पहले काफी अच्छे से जो बाजू में ना उधर से थोड़ी सी छांट होती थी, तो मौसम के जैसे मौसम ने हिसाब ना गर्मियां थोड़ी छांट हो जाती थी। एल्बो जो एल्बो है ना उन्हें जोड़ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸਲ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। जी जी। अच्छा ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੋ? बेटे के 6 महीने क्या होया? 6 महीने जो उसने एल्बो है ना बाजू, जी जी जी, उधर से ऐसे होता था कि गर्मियां ना मौसम होता ना तो वो उधर से खारिज होती थी। ठीक है। तो फिर वो क्रीम श्रीम लगाता था, बिल्कुल ठीक हो जाता था। अभी ये आके 3 महीने हो गए उसको, पीछे बैक में जिसरे फैनी रोटे दाग होते ना वो ब्राउन जे निकल आते, ब्राउन काफी बैक में। तो खारिश भी होती है, सिर्फ दाग ही है? दाग ही है। तो जो पैर में ना वो तो काफी खराब हो गए, पैर ने बिल्कुल दोनों पैरों ने अपर मिडिल विच। बस मैं समझ गया। आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं लंदन से फौजिया बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन फौजिया। 2 सवाल है। एक तो मेरे बेटे को एलर्जी है फ्रूट से, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? बेटे की उम्र कितनी है? तो मैं कलौंजी का तेल यूज कर। मेरी बहन बेटे की उम्र कितनी है? बेटे की उम्र 23 साल। 23 साल उम्र है, शादीशुदा है? नहीं। अच्छा वजन कितना है? वजन है उसके 50 के करीब है। 58। अच्छा ये बताइए कि उनको ड्राई फ्रूट से है या फ्रूट से? नहीं, फ्रूट से है। अच्छा फ्रूट से है। फ्रूट में कोई खास फल होगा या क्या? सॉरी, फ्रूट में हर किस्म के फ्रूट से एलर्जी? हर किस्म के फ्रूट से है। तो क्या होता है उसके बाद उनको? उसको जबान में उसकी कुछ खराश होने लगती है। अच्छा मैं जिक्र करता हूँ। और मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो मैं कलौंजी का तेल यूज कर सकती हूँ। आपका कोलेस्ट्रॉल क्या है? हाई है। तो आप ले सकती हैं। ले सकती आप ले सकती हैं, लेकिन इसको जो है शहद के साथ ले लें आप, ठीक है? बहुत शुक्रिया कॉल कर। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन किराम 30 सेकंड है, एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जल्दी से सवाल कीजिए, 30 सेकंड है जी। अच्छा जी, अपनी टीवी की आवाज़ को बंद कर लीजिए। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक से वापसी पर नाज़रीन किराम इंशाल्लाह फिर जो है हम शामिल करेंगे आपके मज़ीद सवालात। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब इंशाल्लाह।
इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। जी नाज़रीन कराम, आप हज़रात देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी हाज़िर खिदमत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, जो सवालात मुझ तक पहुँचे उनके जवाब देता हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह वक्त हुआ तो मज़ीद जो कॉल्स हैं उनको भी शामिल करेंगे। और इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ कि कॉल्स बहुत होती हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि प्रोग्राम के अंदर अंदर जो है सबके जवाब दे दें। जितने सवालात मुझ तक पहुँचे पहले इनके जवाब मैं दे देता हूँ। पहले कॉलर थे मोहम्मद अफजल साहब मैनचेस्टर से, इनके जवाब उनको 10:30 जो है वो मैं दे चुका। गज़ाला बहन गज़ाला शाहीन ब्रेडफोर्ड से, 40 साल इनकी उम्र है, सांस का मर्ज़ है और ड्राई स्कैन होती है। अब इसके लिए देखें, एक सांस का मर्ज़ है, एक सांस के मर्ज़ के लिए ख़ास तौर पर इनके शौहर को सांस का मर्ज़ है और इसी तरीके से उनकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। देखिए जी, सांस के मर्ज़ के लिए इस मुल्क के अंदर क्या करते हैं, इनहेलर देते हैं। इनहेलर से मज़ीद खुश्की पैदा होती है, लेकिन अब जो इनहेलर पे एक दफ़ा चढ़ गया तो वो उसको उतारना बड़ा मुश्किल काम है। अब वो उसके बगैर चल नहीं सकता। इनहेलर छोड़ता है तो जान जाती है, सांस बंद होता है, तो अब क्या करें। अब इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप सुबह नहार मुँह अदरक का जूस निकालें, अदरक को कद्दूकश करें, उसके अंदर से इसको दबाएंगे, यानी जो कद्दूकश किया हुआ है उसको दबाएंगे तो अदरक का जूस जो है उसमें से निकल जाएगा। अदरक का 1 चम्मच जूस निकाल लें, कलौंजी का तेल 1 चम्मच ले लें, शहद जो है वो 1 चम्मच ले लें अगर शुगर नहीं है। नहीं तो अगर शुगर है तो अदरक का जूस और कलौंजी का तेल, इन दोनों चीज़ों को सुबह नहार मुँह भी ले लें और रात को सोते वक्त भी ले लें। एक काम तो ये करें। दूसरा, ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के लिए बेहतरीन ये है कि आप अपने जिस्म पर जैतून का तेल उसको लगाएं, पूरे जिस्म पर जैतून का तेल। बेगम साहिबा हैं तो ज़रा कुर्बानी दे दें अपने शौहर के लिए, उनके पूरे जिस्म पर तेल लगाएं या तो वो ख़ुद लगा लें, तो इंशाअल्लाह इससे क्या होगा, उनके जिस्म के अंदर जो है ड्राईपन वो ख़त्म होगा। और दूसरा ये है, गर्म पानी का इस्तेमाल कम करें। और तीसरा ये करें कि पानी का इस्तेमाल, नॉर्मल जो पीने के लिए पानी है उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। अब देखें, आप दिन में सुबह से लेकर रात तक आप कितना पानी पीते हैं। अगर पानी कम पीते हैं तो पानी की मिक़दार बढ़ा दें, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर ना हो तो नेक्स्ट वीक दोबारा रब्ता कीजिएगा। एक और कॉलर है अली भाई लंदन से, इनकी उम्र 42 है, 60 साल इनकी 60 kg इनका वज़न है, थायराइड है इनको, अर्थराइटिस भी है और यहाँ तक के जोड़ों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और अब यहाँ तक के बेचारे इसके अलावा भी बहुत सारे अमराज के मुतालिक बतला रहे थे। और जिस्म में कमज़ोरी भी काफ़ी है, बैक में भी काफ़ी दर्द, कमर में भी काफ़ी दर्द रहता है। अब इसके लिए बेहतरीन ये है कि सबसे बेहतरीन चीज़ जो है मेथी दाना है। मेथी दाना रात को सोते वक्त जिनके जोड़ों में दर्द होता है और जिनके बदन में दर्द रहता है, बॉडी में पूरा पेन रहता है, ये अर्थराइटिस है, इसके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। क्या करना है, आपने दूध को गर्म करेंगे, उसके अंदर दूध के अंदर जो है आप हल्दी पाउडर यानी टर्मरिक पाउडर डाल देंगे और उसके अच्छी तरीके से, और कोशिश ये करें कि हल्दी पाउडर जो है अगर ख़ुद ग्राइंड कर लें तो सबसे बेहतर है, नहीं तो बाज़ार में मिलता है वो कलर वाला होता है, वो इतना मुफीद नहीं होता है। तो एक तो ये करें आप। दूसरा ये कि हल्दी वाला दूध बना लें और उसको नीम गर्म करें और इसके बाद उसके साथ जो है आप मेथी दाना ग्राइंड किया हुआ अपने पास रख लें और उसको रात को सोते वक्त 1 चम्मच जो है खाने का, ये मेथी दाने का इस्तेमाल करें, 3 महीने इस्तेमाल करें। उसके बाद जो है इंशाल्लाह आप मुझे बताएं कि आपके दर्द वगैरह कहाँ तक इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ अपने जिस्म का मसाज करें जैतून के तेल से, जिन जगहों पर दर्द होता है, जोड़ों पर दर्द होता है और ख़ास तौर पर सर्दी से अपने आप को बचाएं। कमर में दर्द होता है, कमर के दर्द के लिए भी इंतहाई मुफीद है, जोड़ों के दर्द के लिए भी इंतहाई मुफीद है, ये अमल करें। इसके बाद मज़ीद भी जो है मैं इंशाल्लाह फिर आपको बताऊँगा। लेकिन आपके थायराइड के लिए आपके लिए बेहतरीन चीज़ जो है वो मैं इंशाल्लाह एक थायराइड पे पूरा एक इंशाल्लाह प्रोग्राम करूंगा आगे आने वाले वक्तों में। जिस तरीके से आप जानते हैं एवरी वीक जो है मैं किसी न किसी टॉपिक पर बात करता हूं और इसी मर्ज़ को फिर मैं उसकी निशानदही भी करता हूं, उसका इलाज भी बतलाता हूं, तो थायराइड पर भी इंशाल्लाह मैं करूँगा। अब इसका इलाज ये है कि कलौंजी का तेल सुबह नहार मुँह जो है अपने गले में अपने जो है 1 चम्मच ले लें और चम्मच लेकर उसको जो है 1 चम्मच के जो है ना उसे पी लें, ये आप काम करें। दूसरा काम ये करें कि आप नाक में कलौंजी का तेल उसे टपकाएं। तीसरा काम ये करें कि हफ्ते में मिसाल के तौर पर एक दिन नाक में डाल दें, दूसरे दिन कान में डाल दें। ये 3 यानी कि नाक, कान, गला, और इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखें आपके थायराइड का मर्ज़ कहाँ गया और इंशाअल्लाह ये
پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ. تو پھر مجھے ضرور بتلائیے گا. بہن شاہین ہے لندن سے، بال گر رہے ہیں، اب اس کے لیے کچھ بتلائیں. اور دیکھیں بال گر رہے ہیں، اگر شوگر کی وجہ سے بال گرتے ہیں تو اس کے لیے آپ میتھی دانہ اس کو رات کو پانی کے ساتھ استعمال کریں. رات کو میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں، رات کو میتھی دانے کو جو ہے پانی کے نیم گرم پانی کے ساتھ لے لیں. اگر ممکن ہے تو اس کے اندر آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں، یعنی کہ یہ دارچینی کا پاؤڈر، سلیمن پاؤڈر جو ہے وہ ڈال دیں نیم گرم پانی کے اندر، اور اس کے ساتھ جو ہے میتھی دانے کو ایک چمچ منہ میں ڈال دیں اور اوپر سے پانی یہ پی لیں انشاءاللہ. یہ اور بالوں کے لیے ایک تو یہ کہ یہ شوگر کے مرض کو کنٹرول کرے گا، دوسرا جب شوگر کا مرض کنٹرول ہوگا تو بال گرنا آہستہ آہستہ بند ہو جائیں گے. اور دوسرا کام یہ کریں کہ میتھی دانے والا جو میں نے تیل آپ کو لوگوں کو بتایا تھا اسے نوٹ کر لیجئے دوبارہ کہ میتھی دانے کا تیل کیا بتلایا تھا، کہ میتھی دانے کو آپ گیلا کر لیں اتنے پانی کے اندر کہ صبح اٹھ کر آپ دیکھیں کہ وہ پانی اس کے اندر سے وہ ڈرائی ہو جائے، یعنی پانی وہ سارے دانے جو ہے وہ پانی پی لیں. اور اس کے بعد اس جو میتھی دانہ ہے اس کو کسی سائے میں آپ جو ہے سکھا لیں. جب سکھائیں گے 2 دن کے بعد دیکھیں گے تو اس کے اوپر سے تھوڑی چھوٹی کونپلیں نکلی ہوں گی، یعنی کہ وہ میتھی دانے کے اوپر سے یعنی وہ اگنا شروع ہو جائے گا. اب اس کو جو ہے اس کو سکھا لیں. سکھانے کے بعد اب جب وہ ڈرائی ہو جائے تو پھر اس کو زیتون کے تیل کے اندر اس کو ڈال دیں. ڈالنے کے بعد جو ہے اس تیل کو 15 دن کے اندر اچھی طرح ٹائٹ کر کے بند کر دیں، اور 15 دن کے بعد اس تیل کو استعمال کریں. آپ کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے تو وہ کالے بھی ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ بال گرتے ہیں تو بال بھی کنٹرول ہو جائیں گے، اور بال انشاءاللہ انتہائی ان کی جڑیں بھی طاقتور ہو جائیں گی. یہ انتہائی مفید نسخہ ہے، اور اس سے الحمدللہ بہت سے لوگوں کی ماشاءاللہ پچھلے ویک بھی آپ نے سنا ایک ماشاءاللہ ایک سر میں ان کی خشکی تھی تو اس کے متعلق بھی میں نے بتلایا تھا، تو انہوں نے ان کی کال بھی آپ نے سنی ہوگی. مسز شیخ ہیں، ان کا جواب جو ہے وہ ہو چکا ہے. مسز شاہ ہیں لندن سے، الرجی ہے موسم کی وجہ سے، جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آنکھوں سے پانی بھی آتا ہے، اور یہاں تک کہ سر میں بھی درد رہتا ہے اور چکر بھی آتے ہیں اور پاؤں کی. دوسرا سوال بھی انہوں نے کیا. پہلے سوال یہ جی کہ موسم کی وجہ سے آنکھوں میں پانی آنا اور خاص طور پر سر کا چکرانا، یہ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے آپ کے جسم کے اندر قوت مدافعت کمزور ہے. قوت مدافعت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ اچھی غذا کا استعمال کریں. اچھی غذا سے مراد یہ ہے کہ خاص طور پر سردیوں کے موسم میں یخنی کا استعمال کریں. یخنی کا استعمال کریں گے تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز آپ کے جسم میں قوت مدافعت جو ہے وہ مضبوط ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ یخنی جو ہے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس موسم کے لحاظ سے ہمیں یخنی جو ہے میٹ کا استعمال کم کریں، یخنی کا استعمال زیادہ کریں تو انشاءاللہ آپ کی طاقت کی خاص طور پر سردیوں کے موسم میں بچوں کو بھی یخنی پلائیں. اور لیکن فارمی چیز ہے کہ یخنی بیکار ہوگی. اگر آپ بنائیں یعنی کہ گردن کی یخنی، لیمب کی گردن کی یخنی بنا دیں، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے اس کے علاوہ قوت مدافعت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کلونجی کا تیل، شہد اور ادرک کا استعمال کریں. اسی طریقے سے قوت مدافعت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے قہوہ بنائیں، اس کے اندر ادرک ڈال دیں اور زیرہ ڈال دیں، سونف ڈال دیں. اور میں نے آپ کو کئی دفعہ بتلایا ہے کہ یہ جب میں بتلاتا ہوں چیزوں کا استعمال تو حسب دیکھیں کہ کتنے بندے استعمال کر رہے ہیں. اگر ایک بندہ ہے تو 1 چمچ، اگر 2 بندے ہیں تو 2 چمچ. تو اس طریقے سے کچھ ایک ساتھی مجھے بتلا رہے تھے کہ ایک دم فون کیا مجھے کہہ رہے تھے کہ قاری صاحب تھوڑا سا بتلا دیے کریں کتنی چیزیں استعمال کرنی ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ کامن سینس کی باتیں ہیں کہ اگر آپ جتنے مقدار مثال کے طور پر گھر کے افراد ہیں اس طریقے سے اس کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے قوت مدافعت مضبوط ہوگی اور آنکھوں سے پانی آنا اور چکر آنا جو ہے انشاءاللہ یہ بند ہو جائیں گے. دوسرا لیفٹ پاؤں کے پر سفیدی ہے اور اس میں پاؤں ڈرائی بھی ہوتا ہے، تو میں نے بتایا تھا میتھی دانے کا پیسٹ بنا لیں. میتھی دانے کو گرائنڈ کریں، اس کے اندر جو ہے کھوپرے کا تیل ڈالیں. کھوپرے کا تیل ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کریں. جہاں جہاں آپ کو یہ یعنی کہ پاؤں کے درمیان میں سفیدی ہے اور پاؤں کے اوپر جو الٹے پاؤں پر بھی جو ہے وہ ڈرائی ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اس قسم کے اثرات ہیں، تو آپ اس جگہ پر یہ میتھی دانے کا پیسٹ جو ہے یہ لگائیں. انشاءاللہ آپ کی یہ تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے گی. اگر نہ ہو تو آپ مجھے جو ہے نیکسٹ ویک دوبارہ کال کیجیے گا. خدیجہ بہن ہے برمنگم سے، 65 سال ان کی عمر ہے اور ان کی گھٹنوں کا آپریشن ہوا 3 ہفتے ہوئے اور جسم میں گرمی اور گھبراہٹ بہت زیادہ ہے. دیکھیں جی جسم میں گرمی اور گھبراہٹ ظاہری بات ہے، ابھی آپ نے 3 ہفتے ہوئے ہیں اور آپ نے ابھی آپریشن کروایا اور آپ کو جو میڈیسن دی تھی آپ جانتے ہیں کہ جتنی میڈیسن وغیرہ ہوتی ہیں پین کلر وغیرہ اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اور جسم کے اندر گرمی وغیرہ عدت وغیرہ ہوتی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دن میں دہی کا استعمال کریں کھانے کے ساتھ اور خاص طور پر دودھ کا استعمال کریں اگر آپ کو جو ہے کولیسٹرول نہیں ہے. لیکن اگر بہت زیادہ ہے تو پھر کیا کریں کہ آپ
بہت زیادہ رات کے وقت گھبراہٹ ہوتی ہے تو دودھ کے اندر جو ہے آپ ہلدی ڈالیں، ہلدی پاؤڈر، اس کو ڈال کر جو ہے وہ دودھ جو ہے آپ پئیں، انشاءاللہ گھبراہٹ کا جو معاملہ ہے یہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا۔ لیکن گھبراہٹ پھر بھی ختم نہ ہو تو پھر کیا کریں کہ سینے پر اپنے جو ہے عمر لکھ دیں، عمر لکھ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر لیٹ جائیں۔ بس اوقات لوگوں کو گھبراہٹ جو ہے کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، بس اوقات گھبراہٹ جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے، بس اوقات گھبراہٹ جو ہے وہ جسمانی توانائی بحال نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور بس اوقات اور بھی بہت سی پرابلم ہوتی ہیں خواتین کی۔ اور یہ ذہن میں رکھیں خاص طور پر جب 65 کی ہو جاتی ہیں تو اس میں ہارمونز کی چینجنگ کی وجہ سے بھی آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ اب ایام ختم ہو چکے ہوتے ہیں، ایام کے ختم ہونے کے بعد جو ہے یہ ساری صورتحال جو ہے سامنے آتی ہیں، تو جسم میں گرمی وغیرہ کی یہ گھبراہٹ وغیرہ کی شکایت اکثر رہتی ہے۔ تو اس کے لیے اگر بہت زیادہ گھبراہٹ ہو تو عرق گلاب اپنے پاس رکھ لیں، اور اسی طریقے سے آب زمزم اپنے پاس رکھ لیں۔ عرق گلاب اور آب زمزم مکس کر کے رات کے پیر اپنے پاس رکھ لیں۔ جب گھبراہٹ بہت زیادہ ہو تو عرق گلاب اور آب زمزم ہے اس کو مکس کر کے رات کو پی لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ گھبراہٹ کی جو کیفیت ہے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر پھر بھی گھبراہٹ ختم نہ ہو تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ کہ رات کو میتھی دانے کو گرائنڈ کریں، صبح اٹھ کر جو ہے میتھی دانے کو گھیلا کر لیں، اور میتھی دانے کو گھیلا کر کے صبح اٹھ کر اس کا پانی پی لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی جو ہے یہ گھبراہٹ والا معاملہ جو ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اور گرمی جسم جو ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اور دن کے اندر آپ ایک طریقہ اور بھی ہے انشاءاللہ وہ میں پھر کسی موقع پہ بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ بہن سعدیہ ہیں لندن سے، کیونکہ جب میں کسی کے ایک مرض میرے سامنے آتا ہے نسخے بہت سارے میرے ذہن میں آ جاتے ہیں تو دل چاہتا ہے یہ بھی بتا دوں، لیکن جب آگے کالر دیکھتا ہوں ماشاءاللہ کافی لائن لگی ہوئی ہے تو کوشش ہوتی ہے پھر ان کے بھی جواب دے دوں۔ بہن سعدیہ ہیں لندن سے، ان کی والدہ صاحبہ جو ہے 79 سال کی ہیں، 49 کا وزن ہے، اور ان کے جو ہے ان کے ڈائلیسس 1 سال ہو گیا، ڈائلیسس بھی ہے، ڈائلیسس کا مرض بھی ہے، اور دونوں پاؤں اور انگوٹھوں میں خون اور پیپ یعنی کہ ان کا زخم ہے اس کا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ دیکھیں جی میری بہن، اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ امی کے جو یہ ڈائلیسس کا مرض ہے اس کے لیے تو امی کو آپ آب زمزم پلائیں، آب زمزم انشاءاللہ ڈائلیسس کا مرض، حدیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی تم آب زمزم کو جس مرض کے لیے بھی جس بھی مقصد کے لیے استعمال کرو گے تمہیں کامیابی ملے گی، تمہیں شفا ملے گی۔ تو اب یقیناً ڈائلیسس کا جو مرض ہے یہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، جو اگر 1 سال سے ہو رہا ہے تو کتنی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ اب میں نے پوچھ نہیں سکا کتنا ہر ویک میں ہوتا ہے یا 2 مہینے کے بعد ہوتا ہے، کتنا مجھے بھی اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہ ڈائلیسس کا مرض جو ہے انتہائی وہ ہے، اللہ کریم انہیں شفا نصیب فرمائے، تو اس کے لیے آب زمزم کا استعمال کریں۔ اور دوسرا یہ کہ دونوں پاؤں کے انگوٹھوں میں جو خون اور پیپ ہو رہی ہے اس کے لیے ایک تو آپ کیا کریں کہ میتھی دانہ اسے جو ہے پیس لیں، اور اس کے اوپر میتھی دانہ اور ہلدی پاؤڈر، میتھی دانہ اور ہلدی پاؤڈر ان دونوں کو بالکل پاؤڈر بنا دیں، پیس لیں۔ پیسنے کے بعد جو ہے اور اس کے اوپر آپ یعنی کہ اپنے زخم کے اوپر ان کے اوپر لگائیں اور اس کے اوپر سے باندھ دیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا کام یہ کریں، امی کو جو ہے نا رات کو میتھی دانے کو جو ہے نا گرائنڈ کر لیں اور امی کو پانی کے ساتھ وہ کھلائیں، اس سے انشاءاللہ کافی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مریم بہن ہے ڈیوسبری سے، ان کے بلڈ میں پروٹین ہے، اس کے لیے کیا کریں بھائی، آپ اس کے لیے آپ جو ہے ادرک کا استعمال کریں۔ ادرک کو کیا کریں کہ ادرک جو ہے وہ آپ کے بلڈ کو کے جو ہے نا جتنے اس میں فاسد مواد ہوتے ہیں سب ختم کر دیتے ہیں۔ ادرک کا کعوہ بنائیں، اس کے اندر منٹ بھی ڈال دیں، اس کا کعوہ بنا کر دن میں زیادہ زیادہ استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ بلڈ میں پروٹین وہ ختم ہو جائے گا۔ اسرار بھائی ہیں ایف ایکس سے، ان کی عمر 80 سال ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، اس کے لیے کچھ بتلائیں۔ دیکھیں ہاتھ کانپتے ہیں، ایک تو عمر کا تقاضا ہے، دوسرا یہ کہ اگر کسی ہاتھ کانپتے ہیں اور یہ موروثی ہے تو اس کا علاج پھر دعائیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور انشاءاللہ اللہ پاک شفا نصیب فرمائیں گے۔ لیکن اگر کمزوری کی وجہ سے ہے تو کمزوری کے لیے آپ جو ہے میتھی دانہ رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں اور ہلدی والا دودھ کے ساتھ استعمال کریں، تو انشاءاللہ اس سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے جسم میں نقاہت اور کمزوری ہے تو انشاءاللہ وہ نقاہت اور کمزوری دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہن امبر لندن سے، ان کی ہرنیا ہے، ہرنیا سے متعلق بہترین جو سب سے بہترین چیز ہے وہ کالا دانہ ہے۔ حدیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کالے دانے میں شفا ہے سوائے موت کے۔ اتنی سی کولونجی لے لیں، کولونجی کو تھوڑا سا جو ہے مام دستے کے اندر تھوڑا سا پیس لیں، یعنی زیادہ بالکل پاؤڈر نہیں بنانا ہے، ہلکا سا پیس لیں، اس کو شہد کے اندر صبح نہار جو ہے شہد والا پانی بنائیں اور شہد والے پانی کے ساتھ جو ہے اسے
کھا لیں تو انشاءاللہ العزیز یہ ہرنیہ کی تکلیف جو ہے انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ ہرنیہ جو ہے اس کا وہ ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے ہرنیہ کی جو سائز ہے وہ انشاءاللہ کم ہوتا چلا جائے گا اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. لیکن اس کا علاج جو آج کل تکلیف دہ ہے تو تکلیف کے لیے جو ہے آپ کیا کریں کہ جہاں پر تکلیف ہے وہاں پر وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ یہ پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ جب بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو اس جگہ پر دم کریں, یعنی کہ 11 مرتبہ پڑھ کر دم کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو تکلیف ہے آپ کو وہ تکلیف جو ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گی. ایک اور بہن اختر بہن برمنگم سے, ان کو کھانے کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ تیزابیت رہتی ہے, منہ کی طرف پانی آتا ہے, اس کے بعد کھانسی شروع ہو جاتی ہے. اب اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں اس کے کھانے میں جب تیزاب آپ کے معدہ جو ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا معدہ جو ہے آپ کا وہ کمزور ہے, وہ اب آپ کے کھانے کو قبول نہیں کرتا. جب اب کھانا نیچے اس میں معدے میں جاتا ہے تو وہ واپسی جو ہے وومٹنگ ہو جاتی ہے یا آپ کی آنکھوں یا پانی واپسی منہ کو آتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ معدے میں تیزابیت ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت ایک تو دن میں کوشش یہ کریں کہ دن میں قہوہ بنائیں. قہوہ کس چیز کا بنائیں؟ میں اکثر لوگوں کو قہوہ بتاتا ہوں, یہ یقین جانی کہ اتنے مفید ہیں کہ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. صرف اور صرف ادرک, سونف اور زیرہ, ادرک, سونف, زیرہ اور منٹ, 4 چیزیں, ادرک, سونف, زیرہ اور منٹ, اس کا قہوہ بنائیں, اس کے اندر شہد ڈالیں, اس کے کھانے کے بعد اسے استعمال کریں. اور اگر بلڈ پریشر نہیں ہے تو دن میں تھوڑا تھوڑا جو ہے آپ جب ایسی کیفیت پیدا ہو ہلکا سا نیمبو پر جو ہے کالا نمک لگائیں, کالا نمک لگا کر نیمبو کو چاٹیں, لیمبو کو, تو اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ آپ کی جو کیفیت ہے یہ جو ہے انشاءاللہ, لیکن کالا نمک زیادہ نہیں استعمال کریں کیونکہ یہ تیزابیت اور بھی بڑھا سکتا ہے. تو اس میں یہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں کہ دن میں کسی بھی وقت بھی کچلسی بنائیں. کچلسی کیسے کہتے ہیں؟ 1 حصہ دودھ 3 حصے پانی, تو یہ اس کو استعمال کریں. اس کی برکت سے بھی آپ کے جو ہے یہ تیزابیت کا معاملہ ختم ہو جائے گا. بیٹے کو 6 مہینے سے بازو میں اور اسی طریقے سے کمر میں براؤن داغ ہیں اور پاؤں پر بھی داغ ہیں, تو اس پر میتھی دانے کا جو پیسٹ میں بتاتا ہوں, میتھی دانے کا پیسٹ لگائیں. کسی کے جسم میں کوئی بھی داغ ہے اور یہ میتھی دانے کا پیسٹ بنائیں, میتھی دانے کو گرائنڈ کریں, اس کے اندر جو ہے زیتون کے تیل مکس کر کے اس کے اندر اس کو اس جگہ پر لگائیں. اس کے ساتھ ساتھ مسلمۃ لا شیۃ فیہا, مسلمۃ لا شیۃ فیہا, اول آخر درود شریف کے ساتھ 41 ٹائم پڑھ کر دم کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی جو داغ ہے وہ ختم ہو جائے گا. بہن فوزیہ لندن سے فروٹ سے, ان کے بیٹے کو جو ہے فروٹ سے الرجی ہے, تو فروٹ سے الرجی کے لیے بہترین یہ ہے کہ کلونجی کا تیل اور ادرک کا جوس, ان دونوں چیزوں کو ملا کر صبح, نہار, منہ اور رات کو سوتے وقت استعمال کریں اور اس کو کنٹینیوسلی استعمال کریں. یعنی کہ ہفتے میں پہلے شروع میں کنٹینیوسلی استعمال کریں, پھر ہفتے میں 3 دن کر دیں, پھر مجھے بتلائیں. اس کے درمیان میں کوئی ایک فروٹ استعمال کر کے دیکھیں اور پھر مجھے بتلائیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ تکلیف بھی دور ہو جائے گی. ناظرین کرام ماشاءاللہ جلدی ہو سکا کہ اس میں اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے, کہیں سمجھنے میں کوئی پرابلم ہوئی ہو تو برائے کرم آپ نیکسٹ ویک مجھے کال کریں اور میں بتلا دیں. آپ جانتے ہیں کہ ناظرین کرام میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنے کالر یہاں جوائن کرتے ہیں میری اولین کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسی پروگرام میں ان کو جواب دے دوں. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جو پروگرام ابھی دیکھ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر نیکسٹ ویک ان کو موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا, یا اب ماشاءاللہ ریکارڈ بھی اکثر لوگ کر لیتے ہیں, ریپیٹ پروگرام بھی ماشاءاللہ اسلام چینل یہ نشر کرتا ہے. تو ناظرین کرام الحمدللہ صرف اور صرف کوشش یہی ہے کہ UK میں, یورپ میں رہنے والوں کو ہم جو ہے وہ خاص طور پر ایسے نیچرل کی طرف لے کر آئیں کہ جس سے جو ہے یہ کیمیکل سے یہ لوگ بچ جائیں. ناظرین کرام آج کے ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں, ڈاکٹر بھی GP بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی خدا را دوائیاں کم استعمال کرو, آپ صبر کرو تھوڑا سا. ہمارے ہاں صبر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بیماریوں پر مختلف صبر کی تلقین دلائی ہے, اور یہاں تک کہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں, درجات کو بھی بلند کرتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی والا معاملہ بھی فرماتے ہیں. لیکن ہم ہیں جلد باز, ہمیں جیسی بیماری آتی ہے تو ہم بولتے ہو اب کیا کریں جی, اب تو بالکل مرنے کے قریب ہیں. اور بھائی انشاءاللہ اللہ تبارک وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا وہی دیتا ہے, ہم نے شفا اسی سے طلب کرنی ہے, تھوڑا سا صبر بھی کرنا ہے. تو حدیث مبارکہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نزلے کو برا نہ کہو, نزلے کو, فلو کو برا نہ کہو. الرجی اس کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے, لیکن اگر وہ الرجی ہے, اگر وہ فلو ہے تو اس کے لیے فرمایا کہ اس کو برا نہ کہو, کیونکہ یہ تمہارے دماغ کی صفائی ہے.
فرمایا اس کو 3 دن تک بہنے دو اگر وہ بہہ رہا ہے، اگر نہیں بہتا تو یقیناً پھر تو وہ خطرناک ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہمارے ہاں کیا ہے، ادھر نزلہ بہنا شروع کیا، ادھر ناک بہنا شروع ہوئی، ادھر جو ہے وہ ٹیبلٹ شروع کر دیں، جب ٹیبلٹ استعمال کرنا شروع کر دیں نزلہ بند ہو گیا، دماغ جو ہے سر میں درد ہونا شروع ہو چکا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام بہت سی بیماریاں ہیں جو بسا اوقات ہمارے جسم میں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بارگاہ سے رجوع کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام میں یہ چاہوں گا کہ اگر جتنے لوگ الحمدللہ جتنے سوالات مجھ تک پہنچے اور ان کے جوابات میں کہیں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو، کیونکہ میرے ایک دوست مجھے کہنے لگے قاری صاحب آپ ماشاءاللہ اردو والے ہیں، کراچی والے ہیں، تو آپ اردو اتنی جلدی بول لیتے ہیں کہ بس اوقات ہمیں سمجھ ہماری اوپر سے گزر جاتی ہے۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جلدی جو ہے میں سوالات کے جوابات دے دوں۔ ناظرین کرام پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، لیکن ناظرین کرام میں یہی کہوں گا صرف اور صرف دواؤں سے غذاؤں سے علاج مت کیجئے، دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کیجئے، رات میں تہجد میں اٹھیے، جو بیماری بھی ہے جو پریشانی بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے۔ وہ کریم رب، وہ کریم ہے، بہت کریم ہے، وہ ضرور مدد فرماتا ہے اور شفا یابی نصیب فرماتا ہے۔ ناظرین کرام اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہاسپٹلس کے اندر ہیں، جنہوں نے یہاں کال کی ہیں، تو سب کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔